بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 22 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 22 میں کل 6 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 177 سے لے کر 182 تک۔ آیت نمبر 177 آیہ بر کہلاتی ہے، یعنی نیکیوں والی آیت۔ اس میں نیکیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دین کی روح اور دین کا ظاہر دونوں چیزیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ لیسا نہیں ہے، البرہ نیکی، ان یہ کہ تولو تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے، قبل المشرقی مشرق کی طرف، والمغربی اور مغرب کی طرف، ولیکن البرہ اور لیکن نیکی یہ ہے، من جو آمنہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور دے اپنا مال، علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربیٰ رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور راستے کے بیٹوں یعنی مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں یعنی قرض ادا کرنے میں، وأقام الصلاة اور نماز قائم کرے، وآتى الزکاة اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اور پورا کرنے والے اپنے عہدوں کو، اذا عاہدوا جب کہ وہ عہد کر لیں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء مصیبت تنگی میں، والضراء اور مصیبت میں، وحین الباس اور جنگ کے موقع پر، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو صدقوا سچے ہیں، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، هم المتقون جو متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تو یہ آیت قرآن پاک کی اس لحاظ سے بہت عظیم آیت ہے کہ اس میں نیکیوں کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ پہلے ایمانیات کا ذکر ہے، جس میں ایمانیات اللہ تعالیٰ نے 5 ایمانیات جو ہمارے بیسک ہیں، بنیادی ایمانیات ہیں، بنیادی عقائد ہیں ہمارے، ان کے بارے میں بتا دیا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ اس کے پاس منظر میں تحویل قبلہ کا واقعہ آتا ہے کہ تحویل قبلہ میں پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ اصل نیکی کیا ہے، وہ انسان کے اندر جو اس کے ذہن میں، جو اس کے دل میں ایمانیات ہیں وہ ہیں، اور پھر ان کے مظاہر ہیں۔ ان کے مظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کا بتا دیا،
اس کے بعد پھر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہوا۔ تو ایمان باللہ میں ایمانیات میں کتنے ایمانیات کا ذکر کیا اس آیت میں کہ نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے، آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور نبیوں پر ایمان لانا۔ تو یہ 5 ایمانیات ہیں ہمارے اسلام میں، بنیادی ایمانیات۔ ان پر ایمان، ان 5 چیزوں پر ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ پھر ان کے مظاہر اگر ہمارا ایمان پختہ ہوگا ان چیزوں پر، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم اسی طرح مانیں گے جیسا کہ ہمیں ماننا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نیکی کا دوسرا معیار جو بتایا وہ یہ کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ اپنا مال کی محبت کے باوجود، کہ انسان کو مال کی بڑی محبت ہوتی ہے تو اس کے باوجود وہ دے، دوسروں کو دے، رشتہ داروں کو دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، مسافروں کو دے، مانگنے والوں کو دے، اور لوگوں کے قرضے چکانے میں دے۔ تو مال کی محبت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے بھائی بہن جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں اور ہم عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی دوسری بنیاد انسانیت اور انسانوں سے حسن سلوک اور ان کی تکلیفوں میں ان کی مدد کرنا بتایا ہے۔ پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پھر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ نماز قائم کریں یہ تو ایمانیات کا مظہر ہو گیا، اور زکوٰۃ دینا یہ نیکی کا جو دوسرا معیار ہے انفاق فی سبیل اللہ، اس میں پہلے نمبر پہ زکوٰۃ کا آ جاتا ہے کہ زکوٰۃ دیں گے تو خیرات کا جذبہ بھی جو ہے وہ تقویت پائے گا۔ پھر فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، تیسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ ایمانیات آ گئیں، دوسرے پہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آ گیا، تیسرے پہ نماز اور زکوٰۃ کا، اور چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ایفائے عہد کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک طرح سے یہ ایک پورا جو ہے ایک مسلم کا، ایک ایمان والے کا، ایک متقی کا پورا اللہ تعالیٰ نے کردار بتا دیا اس آیت میں کہ ایک ایمان والے شخص میں کیا کیا چیزیں، کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ پہلی یہ کہ وہ ایمان لائے، دوسرے یہ کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کی رغبت رکھے، تیسرے یہ کہ وہ نماز قائم کرے، چوتھے یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور پانچویں یہ کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ وعدے بھی انسان کے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ جسے عہد الست کہا جاتا ہے، جو روحوں کی حالت میں کیا تھا ہم نے اللہ تعالیٰ سے۔ تو دوسرا وعدہ انسان کا اپنے آپ سے ہوتا ہے، جو ہم اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں، چیزیں لازم کر لیتے ہیں۔ تیسرا وعدہ آپس میں ہمارا تمام انسانوں کا آپس میں ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ کیے گئے عہد بھی پورے کرنے، اپنے ساتھ کیے گئے بھی، اور اللہ کے ساتھ جو ہم عہد کر آئے ہیں اسے بھی پورا کرتے ہیں وہ لوگ جو نیک ہیں۔ پھر فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، صبر جو چوٹی کا کام اس آیت میں بتایا گیا ہے، یہ کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ، وہ ویلا نہیں مچاتے تکلیف آنے پہ یا تنگ دستی میں یا جنگ کے موقعوں پر، بلکہ ہم نے دیکھا صحابہ کرام کی مثالیں پڑھی، مختلف غزوات ہم نے دیکھے، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ احزاب میں، صلح حدیبیہ میں کیا رہا مسلمانوں کا کردار، صحابہ کرام کا کردار، کہ وہ لوگ تنگی میں اور تکلیف میں اور جنگ کی حالت میں صبر سے کام لینے والے تھے۔ تو یہاں نیکی کا معیار جو بتایا گیا وہ صبر ہے، سب سے بڑی بات جو ہے وہ صبر ہے، وہ تمام نیکیوں پر حاوی ہے۔ اگر انسان میں صبر ہوگا تو وہ ہر طرح کی نیکی کر لے گا۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں آیت کے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر، نبیوں پر، اور پھر یہ کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے، پھر یہ کہ وہ عبادات کرتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا، پھر عہد پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ آیت 178 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی،
الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن اوفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ ومن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، تمہارے لیے بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے، فی القتلی، قتلوں کا، قتل کی جمع قتلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے بدلہ لینا قتل کے معاملے میں۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ، پس جو کوئی معاف کر دیا جائے اسے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کوئی چیز، فاتباع بالمعروف، تو اتباع کرنا ہے دستور کے مطابق، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرنا ہے اس کی طرف اچھے طریقے سے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ کی طرف سے تخفیف ہے تمہارے لیے اور رحمت ہے اس کی۔ فمن اعتدی بعد ذالک، جو کوئی اس کے بعد زیادتی کریں گے، فلہ عذاب علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے غلام، غلام کے بدلے عورت، عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اور اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہاں اللہ پاک نے انسانیت کو مزید دکھ اور تکلیف سے بچانے کے لیے ایک اصول مقرر کر دیا کہ قتل کا بدلہ لینا واجب ہے، کتبہ، لکھ دیا گیا۔ جہاں بھی کتبہ کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا۔ تو الکتاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پوری شریعت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور اس پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر قتل کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی صورت کیا ہو کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ ایسا نہیں ہے کہ آزاد بندہ قتل کرے اور پھر کہہ دے کہ تم میرے ایک غلام لے لو اس کے بدلے میں، یا 2 غلام لے لو میرے اس کے بدلے میں اور مجھے معاف کر دو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اصول بنا دیا کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے اللہ پاک نے یہ اصول بنایا ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اگر مقتول کے وارث کوئی معاف کر دیں تمہیں، مطلب تمہارا قتل کے بدلے قتل نہ کرنا چاہیں اور تم سے دیت لے کے تمہیں معاف کر دیں، تو پھر اس کا اتباع کرو معروف طریقے سے، اور جو دیت ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کر دو۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک تخفیف ہے اور کمی ہے اور سہولت ہے اور اس کی رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، لیکن جو کوئی اس کے بعد تجاوز کریں گے، حد سے بڑھیں گے، یعنی وہ دیت بھی ادا نہیں کریں گے، ٹھٹائی دکھائیں گے، قصاص پہ بھی تیار نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ آیت 179۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، عقل مندوں، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے۔ وَلَكُمْ، تمہارے لیے فِي الْقِصَاصِ، بدلہ لینے میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ لبن، عقل کو کہتے ہیں، الباب جمع ہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اگر بدلہ نہیں لیں گے، قتل کا بدلہ قتل، تو پھر یہ ہے کہ وہ قتل کا سلسلہ معاشرے میں دراز ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ ایک شخص کو قتل کی عادت پڑ جائے گی تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرے گا، پھر آگے یہ سلسلہ شروع رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے شروع میں ہی ختم کرنے کا حکم دے دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، اس لیے
قاتل کو قتل کی سزا ضرور ملنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے یہ۔ پھر دوسرے لوگ اس سے قاتل سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آیت 180 کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ یہاں پہ اب وصیت کا ذکر آ گیا اس آیت میں۔ کتبہ لکھ دیا گیا علیکم تم پر، اذا جب حضر آئے احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت، ان اگر تارکا چھوڑ رہا ہے خیرہ مال، للوصیۃ تو وصیت کر جائے، للوالدینی اپنے والدین کے لیے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقا علی المتقین یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ اب یہ وصیت کے بارے میں پہلے آیت نازل ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد سورہ نساء میں پورا ایک قانون وراثت کا آ گیا، تو پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ تو قرآن پاک کا جو ایک اصول ہے ناسخ اور منسوخ، تو اس میں یہ آیت منسوخ ہو گئی اور جو سورہ نساء کی آیتیں ہیں وہ ناسخ ہو گئیں۔ اب اس آیت پہ عمل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر عمل ہوگا بس اتنا جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کا حکم دیا ہے کہ 1/3 میں وصیت کر سکتے ہیں، اور وہ وصیت کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو وارث ہوتے ہیں ان کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ اب وارثوں کے لیے صرف وراثت میں حصہ ہے، اور وصیت ان کے لیے ہے جو وارث نہیں ہیں، اور ان کو بھی 1/3، 2/3 میں وراثت ہوگی، 1/3 جو ہے اس میں وصیت ہوگی، اور یہ وصیت کسی دور پار کے رشتہ دار کے لیے ہو سکتی ہے، کسی ملازم کے لیے ہو سکتی ہے، کسی ادارے کے لیے ہو سکتی ہے، تو مسجد وغیرہ بنانے کے لیے ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر فرض ہے۔ پرہیزگاروں کا یہ کام ہے کہ جب وہ مال چھوڑ رہے ہوں تو سورہ نساء کے مطابق وراثت کے بھی حصے دیں، وصیت اور وصیت بھی کر جائیں جن پر وراثت نہیں ہے ان کے لیے۔ آیت 181 فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فمن پس جو بدلہ اسے بدل ڈالے، بعد ما سمیعہ اس نے سنا ہو اسے، فإنما پس بے شک اسمہ اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہے جو یبدلونہ اسے بدل ڈالیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب ایک مرنے والے نے وصیت کر دی اور لوگوں نے سن بھی لی، تو اگر بعد میں وہ لوگ ان کے دلوں میں کھوٹ آ جائے اور اس کو بدلنا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا، کیونکہ جس نے وصیت کی ہے اس نے تو وہ تو کر کے چلا گیا۔ اب جب بعد میں جنہوں نے بدلی ہے اس کا گناہ ظاہر ہے انہی پہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سنتا اور جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آیت 182 فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ فمن پس جو خافا خوف ہو، من موص وصیت کرنے والے سے، جنفن جانبداری کا، او یا اثمن گناہ کا، فاصلح تو اصلاح کر دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، بس وہ ان میں آپس میں صلح کرا دے، اصلاح کرا دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اب جو شخص وصیت کرنے والا، جو مرنے والا ہے، اپنی زندگی میں وہ ابھی وصیت کر رہا ہے اپنی موت سے پہلے، تو اگر باقی لوگوں کو اسے جانبداری کا ڈر ہے
کہ وہ جانبداری سے کام لے گا، تو اس کو چاہیے جو ارد گرد اس کے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آپس میں ان کی صلح کرا دے. یعنی جس کا وراثت میں حق ہے اور وہ مرنے والا نہیں دینا چاہ رہا تو اس کو سمجھا دیں کہ اس کا حق ہے تو صلح کرا دیں. اور دوسرے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر وہ وصیت کر گیا ہے اور فوت ہو گیا ہے تو اس کی وصیت میں اگر کوئی کمی بیشی ہے یا جانبداری سے کام لیا گیا ہے تو رشتہ دار جن کے لیے وصیت کی گئی وہ آپس میں مل بیٹھ کے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اصلاح کا جذبہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تو نیتوں کو بھی جانتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے.